الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم شاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع وہی پرانا موضوع ہے جو اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اہل حق کی دعوت کے اصول و ضوابط۔ انہی ضابطوں میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ برحق راستہ ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہے۔ ہم کو یہ ماننا پڑے گا اور مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ برحق راستہ ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کا اشارہ دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ سب راستے تو اللہ ہی تک لے جانے والے ہیں اور سب راستے جنت تک جانے والے ہیں، لیکن قرآن مجید تفرقے سے منع کرتا ہے، لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ ایک ہو کر کے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یقیناً یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم لوگ اسی کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں پر مت چلو جو تمہیں اس کی سیدھی راہ سے جدا کر دیں۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچ دیں، پھر فرمایا ھذا صراط اللہ مستقیما وھذہ السبل علی کل سبل منہا شیطان یدعو الیہ۔ یہ سیدھی لکیر اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نہیں، یہ روایت احمد اور دارمی کی ہے اور حاکم کی ہے اور سند اس کی صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت تلاوت کی جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ راستہ جو حق والا ہے، صراط مستقیم ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، متعدد نہیں ہے۔ حق والا راستہ ایک ہے، متعدد نہیں ہے۔ اور لوگوں کو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو سب کو صحیح کہتے ہیں، سب کو کہتے ہیں کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، اور سب دھیرے دھیرے لے جائے گا آپ کو جو ہے اللہ کے راستے پر۔ لیکن قرآن اس کے خلاف حکم دیتا ہے، اس کے خلاف بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکیر کھینچ کر کے یہی بیان کر رہے ہیں کہ راستہ جو سیدھا ہے، جو اسلام کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، وہ صرف ایک اور سیدھا ہے۔ حق و باطل کا معیار دلائل اور براہین ہیں، تعداد نہیں ہے۔
آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کیا اتنے سارے لوگ غلط ہیں، اتنے سارے لوگ سب کی سب غلط ہیں؟ یہ نہیں دیکھنا چاہیے، تعداد نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دلیل دیکھنا چاہیے۔ اگر تعداد آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کے آئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے۔ آج بھی پوری دنیا میں پورے انسانوں کو ملا کر کے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمان کم ہیں، غیر مسلم زیادہ ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کی اکثریت ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اور میں آپ کو اور قریب کر کے بتاؤں کہ مسلمانوں میں دیکھ لیجئے، چھوڑ دیجئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، میں بڑی چیز کو بیان کر رہا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ نماز فرض ہے، مسلمانوں میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو کہتی ہو کہ نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، سب لوگ مانتے ہیں، اس کے لیے اذان بھی دی جاتی ہے، اس کے لیے مسجدیں بھی قائم ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں میں اکثریت بے نمازی ہے۔ اگر جمعہ کی نماز نکال دیا جائے تو دیکھ لیجئے اکثریت بے نمازی کی ہے، نمازی کم ہے، بے نمازی زیادہ ہیں۔ اب یہ کوئی کہے کہ کیا اتنے سارے لوگ مسلمانوں میں بے نمازی ہیں، کیا سب کے سب غلط ہیں؟ ایسا کیسے ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے غلط طریقے پر چل رہی ہو، بے نمازی ہو، نماز نہ پڑھتی ہو؟ تو میرے بھائیو دوستو، یہی بات صحیح ہے کہ اکثریت غلطی پر ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو غلطی پر ہے، اور ان کا وہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اکثریت کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکثرہم لا یؤمنون، یعنی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ مائدہ کی ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ اور انعام کی آیت ہے اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یا ہاں، یہ بھی انعام ہی کی آیت ہے اکثرہم یجہلون، ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ سورہ اعراف کی ہے۔ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں، اکثر نہیں جانتے، اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے، اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ اور اعراف کی آیت وما وجدنا لأکثرہم من عہد وإن وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو ہم نے عہد کا وفادار نہیں پایا، ہم نے تو ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا، اکثر لوگوں کو فاسق پایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یتبع اکثرہم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یونس کی آیت ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، ان میں سے اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے، سورہ یونس کی آیت۔ اور فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لاتی مگر شرک بھی کرتی ہے۔ یہ ہے سورہ یوسف کی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، انبیاء کی آیت ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی لیے وہ اسے اعراض کرتے ہیں۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا، سورہ فرقان کی آیت ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور کہیں فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا چنانچہ وہ سنتے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ پوری آیتیں ان سے ثابت ہوتا ہے
کہ اکثریت کدھر جا رہی ہے، نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، نہیں سنتے، شکریہ ادا نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، جاہل ہیں، چوپاؤں جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں، ظن و گمان کی اتباع کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اتباع کریں گے تو آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حق و باطل کی پہچان اکثریت سے نہیں ہوتی، اکثریت سے نہیں ہوتی، بلکہ حق کی پہچان دلائل سے ہوتی ہے، حق کی پہچان دلائل سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ سبا کی آیت ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں، شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں، اچھے بندے کم ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ طریقہ اور یہ بات کہنا اور یہ سوچنا کہ ہم اکثریت میں ہیں اس لیے ہم صحیح ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا منہج صحیح ہے، فلاں اقلیت میں ہے اس لیے وہ غلط ہے، بلکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ اکثریت لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، تو ہماری بات تو غلط ہوگی، اللہ کی بات تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بھی بڑا اہم اصول ہے جسے ہمیں اور آپ کو پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ دلائل کس کے پاس ہیں، برہان کس کے پاس ہیں، اور کتنے لوگ تو دلائل اور برہان کو لاتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ اکثر ہیں، اکثریت میں ہم لوگ زیادہ ہیں، اور سب لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ ہماری قوم میں گزرے، کیا سب غلط تھے؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن اور سنت سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک قانون اور ایک اصول یہ بھی ہے کہ اہل حق کے اصولوں میں سے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے۔ اتحاد اتفاق انتہائی ضروری ہے، اور افتراق یہ قابل مذمت ہے۔ ہم لوگ متحد و متفق رہیں، اختلاف نہ کریں، اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آل عمران۔ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ کتاب اللہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وانی تارک فیکم ثقلین احدہما کتاب اللہ عز وجل هو حبل اللہ من اتبعه کان علی الہدی ومن ترکه کان علی ضلال۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، خبردار میں تم میں دو بہت ہی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اتحاد اور اتفاق اگر ہمیں پیدا کرنا ہے تو قرآن پر ہوگی، سنت پر ہوگی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ بلکہ تفرقہ ڈالنا، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی صفات بیان کی ہیں کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا یہ مشرکین کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف
رجوع کرتے ہوئے اسی بات پر قائم ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ آج دیکھ لیجیے یہ سب چیزیں آج ہمارے یہاں بھی آ گئی ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور دوسرا جو ہے ناحق پر ہے، دوسرا غلط ہے، دوسرا جہنمی ہے، اس کو کافر بنانے میں تلا ہوا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے ہمارا راستہ تو حق والا ہے، ہم ہی تو اصل جنت کے حقدار ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دلائل کن کے پاس ہیں، کون ہے جو قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہے اور کون ہے جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے بس اپنے علماء کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جو کہہ رہے ہیں وہی وہ بھی کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہے ہیں تب بھی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں تب بھی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، صحیح بات پر تو ہمیں ہر ایک کے پیچھے لگنا ہے، جو بھی صحیح بات بتائے اس کی بات ماننا ہے، لیکن غلط بات جو بھی بتائے اسے چھوڑ دینا ہے، اس سے دور ہو جانا ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے، ان سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، کچھ سروکار نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتلائے گا کہ وہ کن کاموں میں مصروف تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تفرقہ بازی اچھا عمل نہیں ہے، بہت ہی غلط عمل ہے۔ اور جب بھی ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو تو اس کا حل کتاب و سنت ہے، ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیوں؟ اسی کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، سورۃ الشورى کی آیت ہے یہ۔ اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، سورہ نساء کی 59 نمبر آیت۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکم والے ہیں، اولو الامر ہیں، حاکم ہیں، ان کی بھی بات مانو۔ پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو پھر کدھر جانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں ان کو بتایا جاتا ہے صحیح حدیث یہ کہتی ہے، تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ یہ اختلافات کو ختم کرنے کا ربانی نسخہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نسخہ بتایا ہے، ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو کیسے دور کریں۔ کوئی اختلاف ہو جائے آپس میں، کسی مسئلے میں ہم الجھ جائیں تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک عالم یہ کہہ رہا ہے، ایک عالم یہ کہہ رہا ہے، دونوں عالم دو طرح کی بات کہہ رہے ہیں اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، یہ کہہ رہا ہے ہم صحیح ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کتاب و سنت کی طرف آنا چاہیے، قرآن اور حدیث پر اس کو لوٹانا چاہیے، وہاں دیکھنا چاہیے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ لیکن تعداد، بڑے مولانا اور بڑا علم، یہ سب دیکھ کر کے ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، قرآن و سنت پر آئیں۔ اور آپ کہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ میں آئے گا، آپ دنیا کی ہر چیز سمجھ لیتے ہیں، سونا کہاں اچھا ملے گا، اصلی ملے گا، سمجھ جاتے ہیں۔
کاروبار کیسے کریں گے تو کامیاب ہوں گے، کیسے کریں گے تو ناکام ہوں گے، سمجھ جاتے ہیں۔ صرف یہی دین نہیں سمجھ پاتے ہیں، دین بھی سمجھ جائیں گے، لیکن آدمی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ کتنی بدعتیں ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے بھئی یہ تو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، آپ کیوں کرتے ہو؟ لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں زمانے سے آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کیا غلط تھے کیا؟ سب غلط تھے، بس آپ صحیح ہو۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اگر آپ یہ نزدیک ہو صحیح ہے تو دلیل دیں، قرآن و سنت سے دلیل دیں، یہ دلیل ہے قرآن سے، یہ دلیل ہے حدیث سے، پھر وہ صحیح ہوگا۔ لیکن اس طرح جذبات میں آنا اور اپنے باپ دادا کو بچانے کی ناجائز کوشش کرنا صحیح نہیں ہے میرے بھائیو دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ۔ تم میری سنت کو لازم پکڑنا، تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑ لو، اور خلفائے راشدین المہدین ہدایت یافتہ راہ راستہ پر چلنے والے خلفاء کے طریقے کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، اس کو دانتوں سے اس کو دبا لو، یعنی مضبوطی سے پکڑ لو، چھوڑنا نہیں۔ اور تم دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچو نئے کام ایجاد کرنے سے، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج ہم مسلمانوں میں کتنی بدعتیں ہیں، کتنی بدعتیں ہیں، آپ جانتے ہوں گے اور آپ سمجھتے ہیں، لیکن آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کل شریف ہے، 40واں ہے، 10واں ہے، 30واں ہے، کیا کیا ہے، میلاد شریف، فلاں شریف، کیا کیا چیزیں ہیں، قرآن خوانی، یعنی کسی کے انتقال کے بعد لوگوں کو بلا کر کے قرآن پڑھانا۔ قرآن پڑھنا تو بہت اچھا کام ہے، لیکن ایک طریقے سے لوگوں کو بلا کر کے بخشوانا، بھئی ہمارے والد کو بخش دو، آپ کتنا بخش رہے ہو، آپ کتنا دے رہے ہو، آپ کتنا قرآن دے رہے ہو، تو یہ تو سلف صالحین میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا یہ سب، یہ تو بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ اور آپ کو کسی کا جو ہے اختبار لینا ہے، امتحان لینا ہے، یہ مخلص ہے کہ نہیں، آپ اس کو دعوت دو بغیر کھلائے ہوئے، بلاؤ اپنے گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے، لیکن کچھ نہیں دو، دیکھو آتا ہے وہ، ختم ہو جائے گی یہ رسم، ختم ہو جائے گی۔ اگر لوگ قرآن خوانی کرنے والے جو آتے ہیں مرنے کے بعد اور گھروں میں آ کر کے یہ کام کرتے ہیں، آپ ان کو کھانا نہ کھلاؤ اور ان کو کچھ تحفے تحائف نہ دو، دیکھو یہ ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں، رسم ختم ہو جائے گی۔ مدرسے میں آپ جائیں گے تو لوگ کہیں گے نہیں یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے یہاں پر، لیکن آپ کھلاتے ہیں، آپ پلاتے ہیں، آپ دیتے ہیں، نوازتے ہیں، تو وہ لوگ اپنا سبق چھوڑ کر کے آتے ہیں، آئے ہوئے ہیں دور دراز سے پڑھنے کے لیے، لیکن وہ اپنا ٹائم نکال کر کے آ جاتے ہیں آپ کے یہاں، سبق چھوڑ دیتے ہیں، چلو بعد میں پڑھیں گے، بعد میں یاد کریں گے، لیکن یہ چلتے ہیں یہاں پر۔ یہ سب خرافات، بدعتیں آج ہمارے مسلمانوں میں کیوں آئی ہیں، کیسے آئی ہیں؟ جہالت کی وجہ سے۔ آج ہمارے یہاں علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم تھوڑا یعنی کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، جو آج ہم یہ سب کام کروا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی کرواتے تھے۔ اگر یہ اچھا کام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب صحابی اپنے اپنے گھر بلا کر کے لے جاتے ہیں، ہمارے یہاں تھوڑا سا 2 پارہ ہم کو چاہیے، اور آپ کا پارہ تو آپ جو پڑھ دیں گے اس سے بہتر تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ میلاد، پوری رات مولانا آ کر کے آپ کے گھر کے پاس میلاد کرتے ہیں،
کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب مسائل کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ سب پیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، پیسے سے جڑے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ اگر یہ سب ختم ہو جائے تو یہ سب رسمیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ نبی کے زمانے میں تو نہیں تھا میلاد شریف، فلاں شریف، کل شریف، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، بعد کے لوگوں نے بنا لیا ہے۔ تو بعد کی چیزیں کیا ہے؟ یہ سب بدعت ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنے سے بچو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کا ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اور یہ سب چیزیں، جہالتیں ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین اصول یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، حدیث شریف کو ترجمے سے پڑھیں۔ آج بخاری آپ کے سامنے موجود ہے، ترجمے سے مل جائے گی آپ کو، آپ پڑھیں، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، پھر سبھی برائیاں آپ سے نکل جائیں گی، سبھی جہالتیں ختم ہو جائیں گی، یہ رسم و رواج، بدعتیں ختم ہو جائیں گی اگر آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس لیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کیا طریقہ تھا، کیا اصول تھا، کیا ضابطہ تھا، آپ کس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے اور کن چیزوں کا حکم دیتے رہے، کن چیزوں سے منع کرتے رہے۔ لیکن آج لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور جسے حق چاہیے اسے قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ علوم کی مہارت کی ضرورت ہے، 20 علوم کی، کتنا علوم کہتے ہیں کہ یہ جب علوم حاصل کر لیں گے تب قرآن پڑھیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ دیکھ لیجیے لوگ کیا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر کی آیت ہے، اور ہم نے یقیناً قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ نصیحت پکڑنے والا نصیحت کیسے پکڑیں گے؟ قرآن کو سمجھیں گے تبھی تو نصیحت پکڑیں گے۔ تو یہ بتائیے اللہ کی بات صحیح ہے کہ لوگوں کی بات صحیح ہے؟ اللہ کی بات صحیح ہے میرے بھائی، لوگوں کی بات غلط ہے، دوسرے لوگوں کی بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے یقیناً قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، نصیحت کے لیے۔ تو کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا جو قرآن مجید کو پڑھے اور نصیحت پکڑے؟ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو کیا پکڑیں گے بھائی؟ کوئی امام صاحب قرات میں رونے لگے تو آدمی سوچے گا شاید آج ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا گھر میں یا باہر، کوئی غمی کا مسئلہ آ گیا اس لیے رو رہے ہیں۔ اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ قرآن کی ایسی آیت آ گئی ہے جس پر امام صاحب رو رہے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ آ گیا باہر کا، رو رہے ہوں، گھر میں کوئی انتقال کر گیا، اس کی وجہ سے ان کے دل پر ایک رقت طاری ہو گئی ہے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے قرآن مجید آدمی جب پڑھتا ہے، آیتوں میں غور کرتا ہے تو رونے لگتا ہے، لیکن جو آدمی آیت سمجھتا نہیں ہے وہ کیسے روئے گا؟ اس کا دل نرم کیسے ہوگا؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ دخان کی آیت ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور یہ بابرکت کتاب ہے، آسان بھی ہے، بابرکت بھی کتاب ہے۔ آپ جس زبان میں چاہیں، آج آپ کو قرآن کا ترجمہ مل جائے گا، اس ترجمے کو آپ پڑھیں، آسانی ہو جائے گی، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور جو نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ اہل علم کی طرف رجوع کریں۔
جو نہیں سمجھ سکتے ہیں اس میں اہل علم کی طرف رجوع کریں، لیکن یہ کہ پورا قرآن ہی ہم نہیں پڑھیں گے ترجمے سے، یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کو اسی لیے نازل کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے بتائیے؟ آپ پورا اخبار پڑھ جائیں، کوئی آدمی پوچھے آج کیا کیا خبریں، آپ کہتے ہیں کہ ہم پڑھنا جانتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ کہے گا کہ بھائی تب اخبار پڑھنے سے کیا فائدہ؟ خیر قرآن مجید تو اخبار کی طرح سے نہیں ہے، قرآن مجید کو اگر آدمی سمجھتا نہیں ہے پھر بھی اس کو ثواب ملے گا، لیکن قرآن مجید کا مقصد، اس کے نازل ہونے کا مقصد، اس کے اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید بھیجنے کا، اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو پڑھ کے ثواب حاصل کرو، اس کو پڑھ کر کے آپ سمجھو اور عمل کرو اور ثواب بھی ملے، تینوں کام ہو۔ لیکن آج ہم نے دو کام کو چھوڑ دیا جو ہماری زندگی سے، ہماری ہدایت اور رہنمائی سے متعلق ہے، اور جو چیز صرف ثواب سے متعلق ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، باقی سب چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو دوستو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہیں فاقلوا ایھا الناس قولی، فاقلوا ایھا الناس قولی فانی قد بلغت وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعد ان تمسکتم بہ کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنن للمروزی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اے لوگوں میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لو، میں نے یقیناً اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارے سامنے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت موجود ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر کے پڑھیں اور ہم اس کو اپنا دستور حیات بنا لیں، اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حق بات کہنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرما۔ رب العالمین تو دنیا میں جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔